اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی مدد سے اور اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے آج ہم تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، اور یا رب العالمین ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو پروردگار تو معاف فرما دے۔ اس سے پہلے کہ ہم تیسرا پارہ شروع کریں، ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن کے مطالعہ نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعا مانگنے سے روکا، اس کو وہ افضل ترین چیز دوں گا جو دعا مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی اپنی مخلوق پر۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت پتہ چلے، ہم جو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کا شکر بھی اس پر ادا کریں، کتنا بابرکت کلام ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ رمضان کی اسٹف روٹین میں نے بہت سی تسبیحات کرنی ہیں، بہت سے نوافل پڑھنے ہیں، اذکار کرنے ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، ناظرہ پڑھنا ہے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفسیر کو یا دورہ قرآن کو اٹینڈ کر سکوں یا اس کو سن سکوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو وہ یاد کر لے اس حدیث کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کے مطالعے نے مجھ سے دعا مانگنے سے، میرا ذکر کرنے سے روکا، تو میں اس کو اس سے بھی بڑی چیز دوں گا۔ یعنی جو بیٹھا دعائیں کر رہا ہے مصلی پہ، اور وہ جو بڑی سے بڑی چیز وہ مانگ رہا ہے، اس سے بھی بڑی چیز میں اس شخص کو دوں گا جو قرآن کے مطالعے میں مصروف ہے اور اسے مجھ سے دعا مانگنے کا وقت نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی سعادت عطا کی۔ شروع کرتے ہیں تیسرا پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ ایمان والا کون ہے؟ کون دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے؟ میں اور آپ، ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، ہم نے تمہیں بخشا ہے، یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ یہ جو مال اور متاع، جو دولت میرے اور آپ کے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اپنے دیے ہوئے میں سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں خرچ کرو؟ اس لیے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ آج ہم دنیا میں آسائشیں ہمیں چاہیے تو ہم پیسہ دیتے ہیں اور عیش و آرام یا آسائش کی چیز خرید لیتے ہیں، یا ہمارے دوست مشکل وقت میں کام آ جاتے ہیں، یا کسی سے سفارش کرا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ قیامت کے دن یہ چیزیں کام نہیں آنے والی، وہی چیز کام آئے گی جو آج میں نے اللہ کے راستے میں دیا، جو آج میں نے نیکی کما لی اس دنیا کی زندگی میں، وہی قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ پیارے نبی کی ایک حدیث ہے بخاری میں، اس کا مفہوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بندے سے ملاقات کرے گا، اور کس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا، کیا میں نے تمہیں اس کے ذریعے سے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ تو وہ عرض کرے گا کہ آپ نے دیا تھا۔ پھر وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اسے جہنم کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں جانب دیکھے گا اور ادھر بھی جہنم کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا، آپ فرما رہے تھے جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہو، یعنی اسے صدقہ کر کے، اور اگر کسی کو کھجور کی گٹھلی بھی میسر نہ آ سکے تو کسی سے ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دے۔ یہ دو چیزیں اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اس مسئلے کا حل بتایا کہ اس دن اگر عذاب سے بچنا ہے تو آج یہ دو کام کر لو۔ اللہ ہمیں اپنے راہ میں مال لگانے والا بنا دے۔ آج کا نوٹ کل بدلنے والا ہے۔ آج ہمیں اگر پتہ چل جائے نا آج کی کرنسی کیا ہے، آج کی کرنسی تو یہ روپیہ پیسہ ہے، اور کل قیامت کے دن کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ اور ہمیں کوئی کہے کہ یہ نوٹ جو ہے وہ کل بدل جائے گا، ہفتے بعد بدل جائے گا یہ 1000 کا نوٹ، تو آپ دیکھیں لوگوں کی کیسے دوڑیں لگیں گی۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ کرنسی کب بدلنے والی ہے، کب میری آنکھیں بند ہو جائیں اور یہ کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آج اس زندگی میں نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی ہی پیاری آیت ہے قرآن کی، سب سے عظیم آیت، پاورفل آیت، آیت الکرسی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ زندہ جاوید ہستی۔ اللہ کا تعارف ہے اس کے اندر، ہمیں جس سے پیار ہوتا ہے ہم اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ سے محبت ہے تو اس اللہ کے تعارف کی اس آیت کو بار بار پڑھیے اور محبت کے ساتھ پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ نسائی کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے بجز موت کے کوئی چیز مانے نہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنی پیاری یہ آیت ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے۔ اگر ہم اس کی عادت بنا لیں کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو اللہ کا اپنا وعدہ بھی ہمارے حق میں پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات کیا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن ہے، یعنی ساری آیات قرآنی کی سردار ہے، اور وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم نے اگر اپنے گھروں سے شیطان کو بھگانا ہے تو اس آیت الکرسی کا ورد رکھیں۔ بخاری ہی کا ایک حدیث کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی نے زکوٰۃ کے مال پہ نگران مقرر کیا، وہ نگرانی کر رہے ہیں، رات کو ایک شخص آتا ہے چوری کرتا ہے، پکڑ لیتے ہیں، اگلے دن پھر معافی تلافی کر کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرے دن آتا ہے، پھر وہ یہی حرکت کرتا ہے، پھر تیسرے دن وہ آتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھا دوں جس سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ کلمات کیا ہیں، یعنی بتاؤ وہ کلمات کیا ہیں۔ اس نے کہا جب بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک نگران فرشتہ اللہ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پیارے نبی کے پاس آئے اور انہیں یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ شخص جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، یعنی شیطان نے خود بتا دیا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو میں تمہارے پاس نہیں آ سکوں گا۔ تو اس پاورفل آیت کو شوق کے ساتھ پڑھیے، عادت بنائیے، صبح شام کے اذکار میں، رات کو سوتے ہوئے بھی اس کو پڑھیے، حفاظت کی دعاؤں میں اس کو رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحی القیوم، وہ جو زندہ جاوید ہے، حی القیوم، موت سے بالا تر ہے، الذی لا یموت، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ بڑا ہی یہ خوبصورت کلمہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میں نے چاہا کہ حضور کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں،
تو دیکھا آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور بار بار یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کہہ رہے تھے. یعنی ان کلمات کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا اور ان کلمات کا ورد کرتے رہنا اور مشکلات میں اس کا ورد کرنا، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اور ہم یہ سوچیں کہ وہ ذات جو خود زندہ نہ ہو وہ دوسروں کو کیا زندگی دے گا. اللہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور وہی زندگی دے بھی سکتا ہے اور وہی قائم رکھ سکتا ہے. دنیا کے سارے سہارے عارضی ہیں، سب ساتھ چھوڑ جانے والے ہیں. صرف ایک اللہ کی ذات جو زندہ اور جاوید ہے وہ باقی رہتی ہے اور وہی ساتھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. اللہ بلین سالوں سے نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو اونگ نہیں آتی. سوچیں، اور واقعی اگر اللہ سو جائے، آپ تصور کر کے دیکھیں کہ پائلٹ سو جائے تو جہاز کا کیا حال ہو، ڈرائیور سو جائے تو گاڑی کا کیا بنے. اور بہرحال اللہ پاک اور بالا و برتر ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ تو تھکتا بھی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے میرا رب میرے لیے نہیں سوتا. پتہ نہیں کب میری بندی کو میری کی ضرورت پڑ جائے، کب میری بندی میری طرف پلٹ کر آ جائے. دن کو، رات کو، آج یا کل وہ رب جاگتا ہے، وہ رب میری حفاظت میں جاگتا ہے، وہ میرے انتظار میں جاگتا ہے، وہ میری دعائیں قبول کرنے کے لیے جاگتا ہے. اسی لیے تو ہم آیت الکرسی پڑھ کر اطمینان سے سو جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری حفاظت کرے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں سب اللہ کی ہیں، اور جس کی چیز ہوتی ہے اس کا کنٹرول بھی اسی کا ہوتا ہے، اس کا اختیار بھی اسی پر ہوتا ہے. میں بھی اللہ کی ہوں، میرے اوپر بھی اختیار اللہ کا ہے، میرے اوپر بھی مرضی اللہ کی چلے گی، اس لیے کہ وہ میرا مالک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. یعنی اللہ اجازت دیں گے تو کوئی سفارش کر سکتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. قرآن ایک جگہ کہتا ہے کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر وہ جسے اللہ اجازت دے، رحمان جس کو اجازت دے اور جو درست بات کہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ تجھ سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی کتنی حرص ہے. تو سنو، میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. میں آپ کو وقت دیتی ہوں، سچے دل سے کہیے لا الہ الا اللہ. اللہ اس کو قبول کر لے. اللہ اس حدیث کو ہم نے پڑھ کر یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا ہے پروردگار، تو اس کے طفیل ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا. یقیناً جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی نہیں چلائے گا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں گھانٹے گا، وہ اللہ کا کلام محبت سے پڑھے گا اور اس کی مرضی پہ چلنے کی کوشش کرے گا. اللہ ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. وہ اللہ علیم ہے، العلیم ہے. ہم تو سامنے بھی ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے کیا ہے بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے. اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، اگلا دن، اگلے سال کیا ہوگا، ہماری نسلیں کیا کریں گی، کیا حالات ہوں گے، ہم نہیں جانتے. اور نہ جاننے کے لیے کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت ہے.
اس رب سے تعلق جوڑ لیں جو ماضی، حال، مستقبل سب سے واقف ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ جس کو ہمارے مسائل کا علم نہ ہو، جس کو ہماری ضرورتوں کا پتہ نہ ہو، جو ہمارے جذبات سے واقف نہ ہو، وہ ہماری رہنمائی کر کیسے سکتا ہے؟ تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے، جو سامنے ہے اس سے بھی، جو مخفی ہے اس سے بھی، جو پیچھے گزر چکا اس کو بھی، جو آنے والا ہے اس کو بھی۔ اللہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ اس رب سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، انشاءاللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔ ہم ذرا سا بڑا گھر بنا لیتے ہیں نا، پھر پریشان ہو، تھک جاتے ہیں، سنبھالا نہیں جاتا۔ اتنی بڑی کائنات اور اللہ اس کی حفاظت کرتے نہیں تھکتا۔ اللہ تو بچے کی پیدائش سے پہلے سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ جنت میں بھی نگرانی اور دیکھ بھال اور حفاظت کرے گا۔ تو اس رب کی شان دیکھیے، وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اس رب کی تو قدر ہی نہیں پہچانی جیسے اس کی قدر تھی۔ ہمیں اللہ کی عظمت کا احساس نہیں ہے، اسی لیے تو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، میں بڑی حقیر ہوں۔ اللہ کرے کہ اس کی عظمت میرے دل میں بیٹھ جائے۔ اتنے سال پڑھ کے جس کو جاننا چاہیے تھا اسے تو جانا ہی نہیں۔ جتنا انسانوں سے ڈرتے ہیں اتنا ہی رب سے اگر ڈر لیں، اتنا ہی ڈر لیں تو شاید ہم نافرمانی نہ کریں۔ اور حالانکہ ہمیں تو ظاہر ہے انسانوں سے کہیں بڑھ کر اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند و برتر اور بزرگ ہے، سب سے بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی کائنات کا خالق اور مالک چاہتا تو ڈنڈا مار کے اپنی اطاعت کرواتا، زور سے اپنی اطاعت کرواتا، مگر نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور اس آیت کے مخاطب مسلمان نہیں ہے، یہ آیت غیر مسلموں کے لیے ہے۔ لیکن جو اسلام میں داخل ہو جائے اسے اسلام کے اصولوں کو فالو کرنا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، وہ کہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور یہ دین اتنا خوبصورت ہے کہ سچے دل سے جو اس کو مانتا ہے پھر وہ اس کے لیے زبردستی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، یہ طاغوت کون ہے؟ یہ طاغوت ہر وہ ذات جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی کروائے وہ طاغوت ہے۔ یہ ہمارا نفس بھی طاغوت بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، لن انفصام لہا۔ اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کا سہارا، اللہ کی رسی، نہ رب چھوڑنے والا ہے نہ رسی ٹوٹنے والی ہے۔ بس یہ نہ ہو کہ ہم اسے چھوڑ دیں۔ دنیاوی سہارے تو دنیا میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نہ اس دنیا میں ساتھ چھوڑتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی وہی تھامے گا تو ہم جنتوں کو پا سکتے ہیں۔ اللہ کے سہارے کو تھام لیجئے، اور اللہ کی رسی کون سی ہے؟ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اسے تھام لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا، کسی مشکل اور کسی تنگی میں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال کر لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ یہ کون ہے؟ نمرود کا ذکر ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا، بحث کی، جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے۔ سوال کر رہا ہے نمرود، لیکن کیا علم سیکھنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے؟ نہیں، ہمیشہ سوال اس مقصد کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ بعض اوقات لوگ اپنی دھونس جمانے کے لیے یا تکبر ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے یا کسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ بعض اوقات اختیار جو ہے وہ آزمائش بن جاتا ہے، تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور تکبر سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہدایت کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے
تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ حکمت دیکھیں کہ اس پہلی دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل لے آئے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اگلا نہیں مان رہا تو بحث میں نہ پڑے، جس بات کو وہ جھٹلا رہا ہے اس کو چھوڑ کر دوسری چیز پیش کر دے۔ دلیلوں کی تو اللہ کے دین میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ یہ غیر ضروری بحث ہے کہ وہ شخص کون تھا یا وہ بستی کون سی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اب ذرا پھر غور کیجئے گا نمرود کے سوال کا مقصد کیا تھا اور ان کا اس شخص کے سوال کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، نہ دھوپ، نہ بارش، نہ سردی، نہ گرمی، کسی چیز نے اس کھانے اور پانی کو خراب نہیں کیا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں سوال کرتے وقت اگر نیت خراب تھی تو نمرود کو دیکھیں ہدایت نہ ملی، دلیل سے ہدایت نہ ملی، پیغمبر دلیل دے رہا ہے لیکن ہدایت نہیں ملی۔ لیکن یہ دوسرا شخص نیک نیتی کے ساتھ سوال کر رہا ہے اور اطمینان قلب کے لیے سوال کر رہا ہے اور اللہ کی دلیل کے جواب میں سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اسی طرح کا رویہ اپنانے کی توفیق دے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وہ اڑتے ہوئے آئیں گے، اڑ کر آنے والے ہو سکتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے تاکہ تمہیں کوئی شبہ نہ رہے یہ وہی پرندے ہیں۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اللہ کی قدرتوں کو دیکھیے، اللہ جو چاہے کر ڈالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ بعض اوقات چیزوں کو جو قانون فطرت ہے اس سے بالا و برتر وہ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آگ جلاتی ہے مگر حضرت ابراہیم کے لیے وہی آگ ٹھنڈی بن گئی، چھری کاٹتی ہے مگر اس نے حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹا، سمندر اپنی جولانیاں دکھاتا ہے مگر حضرت موسیٰ کے لیے سوکھی سڑک بنا دی۔ تو بہرحال اللہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں انفاق کی ترغیب دے رہے ہیں اور ایک ایمان والا انفاق کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، اور اگر انفاق کا الف ہٹا دیا جائے تو نفاق بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو پیسے پر جان دیتے ہوں اور جو پیسہ کمانے کے لیے جیتے ہوں اور جن کی نگاہ ہر وقت نفع و نقصان کے ترازو پر رہتی ہو اور جن کے نزدیک اللہ کا دین اور کسی غریب کی یا کسی ضرورت مند کی ضرورت سے ان کو اپنا مال زیادہ پیارا ہو، تو انہیں اس بات پر اپنے ایمان پر شک کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں 1 سے 700 کی ریشو بتا رہے ہیں۔ میرے راہ میں 100 روپیہ لگاؤ گے، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ 100 روپے کے 70,000 روپے لٹائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے، تو جس نے اپنے پاک مال میں سے ایک کھجور صدقہ کیا اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی یوں نشو نما کرتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کی نشو نما کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ پر اعتماد کر کے دیکھیں، جس طرح ہم ایک بینکر پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے پاس پیسہ رکھواتے ہیں کہ جب ضرورت ہوگی ہم نکلوا لیں گے، تو اللہ پر اعتماد کر کے دیکھیں قیامت کے دن ہم سب سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت مند ہوں گے، تو یہ نیکیاں انشاءاللہ تعالی اس دن کی سختی میں اس دن سایہ فراہم کریں گی، اس دن اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں گی اور اس دن کی مشکلات کو کم کریں گی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کو حب سے، دانے سے تشبیہ دی ہے، اور دانا جب تک زمین میں نہ جائے پھل نہیں لاتا، اسی طرح جب اللہ کی محبت جب تک دل میں نہ سما جائے انسان کچھ خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس وعدے پر یقین کرنے والے ہوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ اگر پیسہ انویسٹ کر رہے ہو تو ایسے طریقے سے انویسٹ کرو کہ ضائع نہ جائے، اور وہ طریقہ کیا ہے جس کو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اور جب کبھی زندگی میں طوفان آئے گا تو یہ نیکیاں کشتی بن کر تجھے بچا لیں گی۔ تو کسی پر احسان جتانا صدقے کو ضائع کر دینے کے برابر ہے، بلکہ ضائع کرنا صرف نہیں بلکہ کبیرہ گناہ کا بھی موجب بن جاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس سے نہ کلام کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اتنی بڑی بڑی سزائیں کس کے لیے ہیں؟ جو احسان جتلانے والا ہے۔ تو کسی کو دکھ دے کر اور احسان جتا کر اپنے اس صدقے کو ضائع نہ کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ منافق تو دینے سے پہلے اس کو خوف ہوتا ہے، بعد میں اسے غم لاحق رہتا ہے، لیکن ایمان والا دینے سے پہلے بھی پر امید ہوتا ہے اور دینے کے بعد اس کا امید یقین میں بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی خرچ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکیزہ کلمہ کی بات، میٹھی بات اور کسی کو معاف کر دینا اللہ کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہے، اس بہت بڑی خیرات سے کئی زیادہ افضل ہے کہ جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی انفاق نہیں کر سکتا، کسی کے پاس مال نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کا حل اس آیت میں اور اس حدیث میں کہ پاکیزہ بات بھی صدقہ ہے، اور اسلام میں یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ یہ انسان کی صفت ہے کہ وہ تھوڑ دلا ہوتا ہے، فوراً فیصلہ کرتا ہے، فوراً سزا دیتا ہے، مگر اللہ حلیم ہے، گناہ پر سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اور انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید بندہ توبہ کر لے، پلٹ آئے، اصلاح کر لے، اس لیے اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود مہلت دیتے چلے جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اور اس پر جب زور کا میਂہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ یعنی جس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا تو اس کی نیکی قیامت کے دن یوں غائب ہو جائے گی جس طرح بارش کے بعد پتھر سے مٹی غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ احسان جتاؤ گے، پیسہ تو گیا ہی تھا
نیکی بھی چلی جائے گی۔ اور عرش الہی کے سائے تلے جو 7 قسم کے لوگ جگہ پائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے دے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور اب تو بہت سارے طریقہ اس طرح کے ہیں، پہلے تو شاید یہ تصور کرنا ممکن نہیں تھا کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں ہاتھ کو کیسے پتہ نہ چلے۔ اب تو آپ آن لائن ٹرانسفر کے ذریعے ہم پیسہ دیتے ہیں، نہ پیسہ لینے والا کوئی نظر آ رہا ہے، نہ دینے والا نظر آ رہا ہے، اور نہ رقم نظر آتی ہے، لیکن پیسہ جو ہے وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کر دیتا ہے اور دین کے کاموں میں بھی لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح سے خرچ کرنے والا بنا دے، احسان نہ جتائیں، دکھاوا نہ کریں۔ دکھاوا کرنے والے کو تو سب سے پہلے اللہ تعالی جہنم میں پھینکیں گے، جس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا۔ تو اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اپنی نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ یعنی اخلاص کے ساتھ جو نیکی کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہو خواہ وہ زیادہ ہو، تو وہ خوب پھل لاتی ہے، خوب اس کا اجر ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ باغ تیار کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے، سرمایہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، اور یہاں جس شخص کی مثال دی ہے، مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے کام سے اتنی محبت ہے، اتنا لگاؤ ہے کہ شادی بھی مؤخر کرتا رہا، سو بچے چھوٹے اور خود بوڑھا، اب اسے اطمینان ہے کہ آرام سے کھائے گا، لیکن کیا ہوا؟ ریاکاری کا بگولے نے اس کی ساری نیکیاں جلا دیں۔ احسان جتا کر وہ ساری، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز، شرک کیا، دکھاوا کیا، احسان جتایا، اور وہ ساری زندگی کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں۔ بخاری میں ابن عباس اس آیت کی یوں تفسیر کرتے ہیں کہ یہ مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیکیاں کرتا رہا، لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل جاتی ہے اور نیک عمل کی بجائے برے عمل کرنے لگتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی پہلی کی ہوئی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا، وہ نیکیاں اس کے کچھ کام نہیں آئیں گی، اور اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا۔ یعنی وہ نیکیاں جو اس نے کی، اب وہ اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ تو اللہ ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ ان نیکیوں کو سنبھالنے کی توفیق دے، اور آپ ہمارے لیے ان نیکیوں کو پروردگار تو ہمیں بھی محفوظ کرنے کی توفیق دے، اور تو اپنے ہاں بھی اسے محفوظ کر لے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ پھر مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے ایمان کی نسبت سے پکار رہے ہیں۔ اللہ ایسا کہہ سکتے تھے، او کنجوسو، او بے وقوفو، لیکن اللہ نے کتنے پیارے نام سے مجھے اور آپ کو پکارا۔ اس ایمان کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دی جائے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم چشم پوشی برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اچھی چیز اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے ناکارہ ہو مگر کسی کو اسی کی ضرورت ہو، یا کسی کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہو، تو ٹھیک ہے ایسا مال دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی راہ میں اچھا مال بھی نکالا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے،
آپ ہمیشہ اس چیز کا اندازہ کریں گے کہ پہلا خیال آتا ہے رحمان کی طرف سے، اور ساتھ ہی دوسرا خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، کیسے گزارا ہوگا، پیسے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ حکمت کیا ہے؟ اچھے بزنس مین کی طرح یہ سمجھ کہ کہاں لگاؤں تو پروفٹ زیادہ ہو، یہ حکمت ہے۔ جس کو مال بھی ملا اور حکمت بھی ملی تو واقعی اسے یقیناً اللہ کی بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف سبق وہی لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اچھا، حضرت عثمان کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قحط پڑا، لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کل تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ دوسرے روز الصبح حضرت عثمان 1000 اونٹ غلے کے لدے ہوئے مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے تاجر حضرت عثمان کے پاس آئے اور غلہ خریدنا چاہا تاکہ بازار میں بیچا جا سکے۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے یہ غلہ شام سے منگوایا ہے، تم مجھے خرید پر کتنا نفع دیتے ہو؟ تاجروں نے 10 کے 12 پیش کیے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے زیادہ ملتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہم سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ مدینہ کے تاجر تو ہم ہی ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے ہر درہم کے عوض 10 درہم ملتے ہیں، کیا تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو؟ تاجروں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا گواہ رہنا یہ غلہ مدینہ کے محتاجوں پر صدقہ کرتا ہوں۔ تو سوچئے کہ کتنے اچھے بزنس مین ہیں، کتنے اچھے پروفٹ پر انہوں نے مال لگایا۔ اللہ ہمیں بھی حکمت اور سمجھ عطا فرمائے۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جو صدقہ فرض ہو اسے اعلانیہ دینا افضل ہے، اور جو صدقہ فرض کے ماں سوا ہو اس کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہے۔ فرائض اعلانیہ کیے جا سکتے ہیں اور نوافل جو ہیں انہیں اخفاء کے ساتھ پوشیدہ کر کے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں۔ یعنی جسے اپنے گناہوں کا خوف ہو وہ صدقہ کرے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری ہرگز حق تلفی نہ ہوگی۔ ان آیتوں سے مقصود کیا ہے کہ غیر مسلم رشتہ دار ہیں یا معاشرے کے غیر مسلم افراد ہیں تو یہ سوچ کر کہ یہ مسلمان نہیں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان پر مال نہ لگاؤ، ان پر خرچ نہ کرو۔ ہدایت دینا تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تو پیاسے کتے کو پانی پلا دینے پر بخش دیا کرتے ہیں، یہ تو پھر انسان ہے۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی دین کی خدمت میں، دین کا علم سیکھنے میں ایسے مصروف ہیں کہ کمانے کا وقت نہیں۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے سخی لوگوں کا تذکرہ پڑھا کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی امداد کرتے ہیں، اور اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود اتنے سنگ دل ہیں کہ مجبور کی مدد تو کجا، قرض بھی دیتے ہیں تو سود کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں انفاق ضرورت مندوں کو سہارا دیتا ہے، جبکہ سود گریووں کا خون چوستا ہے
اور یہاں یاکلون الربا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو پورے جسم میں اس کے رگ رگ میں اس کے اثرات جاتے ہیں، تو سود کھانے والے ان کا سود ان کے رگوں پہ میں سرایت کر جاتا ہے، اور اللہ نے انہیں دیوانے سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سود خوار روپے کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنی خوشحالی کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی بدحالی کا سامان کر رہا ہے، تو اسی پاگل پن کی حالت میں وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور اسی پاگل پن کی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور یہ جو بات ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، تو اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے کوئی کہے کہ بکری بھی ایک جانور ہے اور کتا بھی تو ایک جانور ہی ہے، تو آخر کیوں بکری حلال ہے اور کتا حرام؟ تو بس اللہ نے بکری کو حلال کیا ہے اور کتے کو حرام، لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد بھی پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سود کے حوالے سے فرمان ہے کہ جب کسی بستی میں بدکاری اور سود پھیل جائے تو اس نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر دعوت دے دی۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم جائزہ لیں آج کی صورتحال کا، آج اس آفت کا جو پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے اور جو مسلمان ملکوں پر بھی اسی طرح سے چھائی ہوئی ہے، تو ہم سوچیں کہیں یہ سود کے نظام اور بے حیائی اس کی وجہ تو نہیں ہے، اور ابھی بھی پلٹ آئے اللہ کے دین رحمت کی طرف اور سود سے اور بے حیائی کے کاموں سے توبہ کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں اور اپنے آپ کو اس آفت سے بچا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ نے فرمایا وہ سب برابر ہیں، یعنی وہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور ایک چیز اصول کے طور پر ہم یہ یاد کر لیں کہ حرام چیز کی قلیل مقدار بھی حرام ہی ہوتی ہے، یہ شریعت کا اصول ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بس معمولی سا ہے، حرام چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہی ہوتی ہے، اور کوئی یہ کہے کہ یہ تو ہماری باہمی رضامندی کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرتے ہیں، تو باہمی رضامندی صرف جائز کاموں میں ہے، جس طرح باہمی رضامندی سے کوئی زنا کرے تو وہ حلال نہیں ہوگا، اسی طرح کوئی باہمی رضامندی سے سود کا لین دین کرے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ اور حلال میں اتنی برکت ہے کہ جو کھائے اسے گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور حرام کھانے والوں کو گناہوں کی اور نافرمانی ہی کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حلال کھانے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اس آزمائش سے ہمیں نکال دے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ سود کے ذریعے سے مال بڑھ رہا ہے اور صدقات کے ذریعے سے مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ سود والا وہ نقصان اٹھاتا ہے اور صدقے دینے والا فائدہ پاتا ہے، اور پیارے نبی کا یہ ارشاد ہے کہ سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا قلت ہی ہوگا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سود سے دل کی سختی، خود غرضی، بے مروتی اور کنجوسی جیسے اخلاق پرورش پاتے ہیں، اور طبقاتی تقسیم بڑھتی جاتی ہے جو بالآخر کسی بڑے فتنے کا باعث بنتی ہے، جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، صدقہ دینے والے، روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگ پیش ہوں گے تو اللہ کسی سے کہے گا کہ یہ مال ہے جو تم نے ہماری راہ میں خرچ کیا، تو وہ تعجب سے کہے گا کہ اتنا مال تو ہوا ہی نہیں میرے پاس، تو اللہ فرمائیں گے یہ وہ 1 درہم تھا جو تم نے خرچ کیا، ہم نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس سے تجارت کی، یہ نفع تمہارا ہے۔ تو اب چوائس میری اور آپ کی ہے کہ ہم کس رستے کو اپناتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ سود خوار کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد، نہ حج اور نہ صلہ رحمی۔ سود کمانے والے کی کوئی نیکی اسے نفع نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا، ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے،
اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. نیکیاں کرتے جائیں اور بے خوف ہوتے جائیں. اور یہاں زکوٰۃ کو ہم عام طور پر اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مال کی میل ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو جب زکوٰۃ کو نکال دیتے ہیں تو گویا باقی مال کو ہم صاف ستھرا کر دیتے ہیں. زکوٰۃ جو مال کی میل ہے، اگر وہ معاشرے میں پوری طرح سے نافذ ہو اور سب لوگ زکوٰۃ دیں تو اس میں اتنی برکت ہے. تو سوچیں کہ اس کے علاوہ اگر اصل مال میں سے دیا جائے تو معاشرہ کیسا پروان چڑھے اور دین کیسا چمکے اور کیسے بے خوف و خطر امن والی زندگی ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. بہرحال یہ آیتیں بڑی، کوئی ایسا حکم نہیں جس کے بارے میں، یا کوئی نافرمانی ایسی نہیں جس کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ ایسا کرنے والوں کا ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے سوائے سود کے. تو سوچئے یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی نافرمانی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. حتیٰ کہ شرک پر بھی ایسی وعید نہیں، بے نمازی کے لیے بھی ایسی وعید نہیں جیسی وعید سود کھانے والے پر ہے. اور ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ایک سادہ سی مثال سے اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر سرکاری نل میں گندا پانی آ رہا ہو تو کیا آپ بسم اللہ پڑھ کر پی لیں گے کہ مجبوری ہے؟ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ فلٹر ہوا پانی، ابال کر پانی، طرح طرح کا ہم منرل واٹر کا بندوبست کرتے ہیں. لیکن سود کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری مجبوری ہے. یہ ہماری مجبوری نہیں ہے. اس نظام کو بدلنے کی کوشش کیجئے، حکمرانوں پر زور ڈالیے، آپ اس چیز پر احتجاج کیجئے، اور اگر نہیں بدلتے تو حکمرانوں کو بدل دیجئے. عوام کی طاقت سے ہی حکمران آیا کرتے ہیں، اور اگر عوام اس چیز کو سوچ لے اور سمجھ لے کہ ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ ہم وہ نظام لے کر آئیں اور وہ صالح افراد لے کر آئیں جو اسلام کا برکتوں والا نظام نافذ کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری کوششیں رنگ لائیں گی. اور اگر اسلامی نظام نہ بھی آ سکا تو میں اور آپ اللہ کی عدالت میں بری و ذمہ ہو سکتے ہیں. سود کے حوالے سے بخاری میں سیدنا عمر کا قول ہے، ابن ماجہ میں نقل ہے کہ آیات ربا قرآن کی ان آیات میں سے ہے جو آخری زمانے میں نازل ہوئی، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں، اور رسول اللہ کی وفات ہو گئی. لہٰذا تم سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی جس میں سود کا شبہ ہو. یعنی یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی آیتیں ہیں، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. چونکہ آخری حکم تھا لہٰذا اس کی کوئی تفصیل اور توضیح بیان نہ ہو سکی، لہٰذا سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی جس میں اس کا شائبہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. گویا صدقہ کرنا قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے گا. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے. جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اپنے دین کے مزاج کا کہ وہ مالی معاملات کے لین دین میں کس قدر حساس ہے، اور وہ اس دین پر عمل کرنے والوں کو مالی معاملات میں کس قدر شفاف اور
کلیئر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ معاملات بڑے نازک ہیں، بڑے حساس ہیں، اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ دیکھیں کہ بہت لمبی آیت اور بہت ساری رہنمائی اس کے اندر دی ہے، طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر لین دین کرنا ہے تو کون سی صورت ہے اور کیا طریقہ کار ہوگا۔ پیچھے ہم نے خرچ کی بہترین مثال پڑھی، وہ کیا تھی؟ انفاق۔ پھر ہم نے خرچ کی بدترین مثال پڑھی، وہ کیا تھی؟ سود۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ انفاق کر نہیں سکتے، اتنا پیسہ نہیں، سود لے نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ آپ پر اگر ضرورت ہے تو معاملہ قرض پر کر لیں، اور اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی لے لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اس بات پر بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی بعض اوقات، مسلمان بہنیں بھی اس میں شریک ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کسی حق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ جو اگر نہ ملا تو ناانصافی ہو جائے گی۔ یہ گواہی دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خواتین کو اس میں سہولت دی ہے وہ اس کی ظاہر ہے خواتین کے اپنے مخصوص حالات اور ان کی مصروفیات اور ان کے مزاج کی خصوصیات کی بنا پر مستثنیٰ کیا ہے۔ سوال کمتری یا برتری کا نہیں ہے۔ عورت اسلام میں بے انتہا لائق احترام، مقدس اور بیش قیمت ہے۔ عدالتوں میں گھسیٹے جانا، لوگوں کی دشمنی کا نشانہ بننا، مردوں کے درمیان کھڑے ہو کر گواہیاں دینا، یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ بہت بھاری اور ناگوار بوجھ ہے جس سے اس مہربان رب نے ہمیں بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ ہو خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے۔ آپ سبزی لینے گئے ہیں اور اگر اس کی رسید اور پیمنٹ آپ نے کر دی اور رسید اگر نہیں بنائی تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملہ طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے حال سے، تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ دل کے فعل پر بھی محاسبہ ہوگا، مگر اس سے مراد دل کے وہ اعمال ہیں جس میں انسان کسی برائی کا پختہ ارادہ کر لے مگر اسے کرنے کا یا اظہار کرنے کا اسے موقع نہ ملے تو بھی اس پر محاسبہ ضرور ہوگا۔ رہے وہ خیالات جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں، خود بخود آتے رہتے ہیں، اگر آدمی ان کو دل میں جگہ نہ دے تو ان پر محاسبہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میرے لیے میری امت کے لوگوں کے وہ خیالات اور وسوسے معاف کر دیے گئے ہیں جو ان کے دلوں میں آئیں، تا وقت یہ کہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں
اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کر لی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں آمن الرسول سے، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، اور آپ فرماتے ہیں جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور حضرت عمر اور حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ تو بہرحال ان 2 آیتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو پڑھ کر دعا مانگنے میں قبولیت کا پیارے نبی نے نوید سنائی ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ان کو یاد کر لیجئے اور انہیں پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو یاد کرنے کی اور اس کے اندر جو پیغام ہے اسے سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن اس چیز کا احساس ہے کہ اس میں غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی۔ پروردگار تو ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی کوئی معاملہ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی ضرورت ہے، رہنمائی چاہیے، معافی چاہیے، ہر حال میں الیک المصیر، تیری ہی طرف پلٹنا ہے اور موت کے بعد تو تیرے ہی پاس آنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مغفرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ جب پروردگار خود دعا سکھا رہا ہے تو قبولیت یقینی ہے۔ دعا کو یاد کر لیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ سورہ آل عمران پڑھیں ہم پیارے نبی کے اس ارشاد کو دہرا لیں کہ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہوں، اور یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس محبت کے ساتھ اس سورت کو پڑھیے کہ قیامت کے دن کی دھوپ اور تپش میں یہ ہمارے اوپر بادلوں کا سایہ کریں گی اور یہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم نے جو سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی یہ ہماری دعا کی قبولیت بھی ہے، اور جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا اللہ نے یہودیوں کے جرائم بتائے، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کی اور عمل کی گمراہیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ان دونوں کے رویوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے دے۔ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ جب اللہ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو جانتا ہے، دیکھتا ہے اور اس کی صورت گری کرتا ہے تو ہمارا کوئی معاملہ اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، نہ اپنی شکل پہ شکوہ کیجئے اور نہ کسی کی شکل اور رنگت پر اعتراض کیجئے، کہ اللہ جیسا چاہتا تھا اس نے بنایا اور بڑا ہی خوبصورت بنایا۔
وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب کا تعارف دیا ہے، قرآن کا تعارف دیا ہے کہ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکم، محکم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ کو کہتے ہیں، اور یہ کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عقیدہ بتایا گیا ہے، جہاں عبادات بتائی ہیں، جہاں معاملات بتائے ہیں، جہاں فرائض کا ذکر ہے، حلال و حرام کا ذکر ہے، یہ وہ محکم آیات ہیں۔ اور جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ وہ کس راہ پر چلے اور کس راہ پر نہ چلے، اس کو انہی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اسی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اور جو دوسری آیات ہیں متشابہات، یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے حواس سے بھی ماورا ہیں، جو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کو نہ ہم چھو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے علم میں یا ہمارے ادراک میں وہ چیزیں آ سکتی ہیں، مثلا دوزخ، جنت، پچھلے قصے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، قیامت کے دن اعمال کا تلنا، جہنم کے اندر زقوم کا درخت کا ہونا، اللہ کے عرش کا تذکرہ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو متشابہ آیات میں سے ہیں۔ اس پر ایمان لانا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب عقل مند لوگوں کی دعا سن لیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، جب تو ہمیں سیدھے رستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دیجیو، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ انسان سیدھے رستے پر آئے اور پھر شیطان اور پھر نفس کی ترغیبات سے بھٹک جائے۔ پروردگار، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، سیدھے رستے پر چلنا بھی تیری ہی توفیق سے ہے اور سیدھے رستے پر ہی چلتے چلے جانا پروردگار تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اور ہدایت کے بعد گمراہی میں جانا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت امیر ہو اور اس کے بعد وہ کنگلا ہو جائے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اس آیت کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو مجھے اور آپ کو پسند ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا ذکر کر دیا۔ ان ساری چیزوں کا خیال کرنا بھی دل کو اچھا لگتا ہے، دل کھنچتا ہے ان چیزوں کی طرف، اور اگر اللہ انہیں مزین نہ کرتا تو دنیا کا نظام نہ چلتا۔
یہ چیزیں بری نہیں ہیں، نہ ان سے محبت بری ہے، اور ان چیزوں کا اچھا لگنا قابل مواخذہ بھی نہیں ہے۔ غلط تب ہے جب انسان ان ضروریات ہی کو مقصد زندگی بنا لے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کی محبت نہ ہوتی تو انسان جنت کی خواہش کیوں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی انہی ساری چیزوں کو اٹریکشن بنا کر پیش کیا ہے کہ وہاں خوبصورتی ہوگی، وہاں اچھے زیورات ہوں گے، اچھے لباس ہوں گے، اچھے گھر ہوں گے، باغ ہوں گے، نہریں ہوں گی، پر والے گھوڑے ہوں گے، یعنی انسان اڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے جنت کا تصور دلایا ہے، اگر ان چیزوں کی محبت نہ ہوتی تو ہم جنت کی بھی طلب نہ کرتے۔ اور ان ساری چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ آف دی لسٹ عورت ہے۔ اگر عورت اچھی ہے، نیک ہے، تو اس سے بہترین چیز دنیا میں اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا متاع ہے اور بہترین متاع صالح عورت ہے، اور اگر یہ عورت بری ہے تو اس سے بڑھ کر نقصان دہ چیز بھی دنیا کی اور کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ میرے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا۔ صالح اولاد تو بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور اسی طرح سونے چاندی کے ڈھیر، یا اس وقت تو ظاہر ہے سونا چاندی ہی مال ہوتا تھا، اور آج آپ کہہ لیں کہ نوٹوں کی گڈیاں اور گڈیوں کی گڈیاں، یہ ڈھیر جو ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں اچھا مال اچھے انسان کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے۔ دیکھیں مال ہوگا تو زکوٰۃ ادا کریں گے، مال ہوگا تو خیرات کریں گے، مال ہوگا تو اپنی اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کر سکیں گے، صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگا سکیں گے۔ اللہ کی یاد کی وجہ سے مجھے ان سے محبت ہے، یعنی میں ان چیزوں کو اللہ کی یاد میں لگاؤں، اللہ کی فرما برداری میں لگاؤں، دین کے رستے میں استعمال کروں، اپنی ذات کی ضروریات اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کروں۔ ہاں، ان چیزوں کو رب کی نافرمانی میں استعمال کرنا برا ہے۔ فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ جس طرح اچھے ڈرائیور کو پتا ہے کہاں بریک لگانی ہے اور کہاں ریس دینی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے دے۔ اور دین کے رستے میں اچھا مال استعمال کرنا، اچھی چیزوں کا استعمال کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ کافر تو دنیا کی بہترین چیزیں استعمال کریں اور اپنے وقت اور صلاحیتوں کو بچائیں، اور مومن اگر کسی اچھی چیز کو استعمال کرے دین کا کام کرتے ہوئے، اور لوگ منہ میں انگلی دبا لیں کہ یہ دیکھو مولوی اور اس کے رہن سہن کو دیکھو، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے اچھے مال کو حلال طریقے سے کمانا اور جائز کاموں میں خرچ کرنا، صدقہ جاریہ کے کاموں میں خرچ کرنا، اور ان چیزوں کی تمنا رکھنا، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم ان چیزوں پر خوش نہ ہوں جس میں تو نے ہمارے لیے کشش رکھ دی ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو جہاں خرچ کرنے کا حق ہے خرچ کریں، اور ہمیں ان کے شر سے بچا۔ تو یہی دعا کیجیے اللہ سے، اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے۔ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، یعنی یہ لوگ دین پر ڈٹ جانے والے ہیں، کسی مصیبت سے یہ ہمت نہیں ہارتے، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے، کسی لالچ سے یہ پھسل نہیں جاتے، اور ہر حال میں نیکی کے رستے پہ قائم رہتے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی نہ کوئی غرور ہے، نہ کوئی تکبر ہے، عاجزی ہے، اور اللہ سے معافی کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پہ قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے،
صرف ایک ہی طریقہ زندگی ہے جو اللہ کے ہاں محبوب ہے، جس پر سرکاری مہر ہے، جو ایکسیپٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز اللہ کے دربار میں ریجیکٹ کر دی جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ ان آیتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو نہ خود دین کا کام کرتے ہیں اور نہ دین کا کام کرنے والوں کا ساتھ ہی دیتے ہیں، بلکہ الٹا ان کی جان کے لاگو ہو جاتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی رویہ تھا، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے صلحاء کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ ہمارے اسلاف میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کو اندھے کنویں کی سزا دی گئی، امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ کوڑے مارے جاتے تو تاب نہ لا سکتا، اور امام ابو حنیفہ کو زندہ میں ڈال دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، اور روزانہ انہیں کوڑے مارے جاتے، اور اسی حالت میں ایک دن سجدے کی حالت میں وہ فوت ہو گئے۔ تو اللہ کا نام لینے والوں کو لوگوں نے ستایا، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کی کوئی نیکی، ان کا کوئی عمل انہیں آخرت میں کام نہیں آئے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی تو بھی چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کے اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یہاں ان کے اس غلط عقیدے کا ذکر ہے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہمارے لیے دوزخ نہیں ہے۔ یہ سوچ آپ دیکھیں کہ عقیدہ جب بگڑتا ہے تو عمل بگڑتا ہے، اور ان کے اسی تخیل نے انہیں بڑے بڑے گناہوں پر دلیر بنا دیا۔ اگر قانون توڑنے والوں کو پکڑا نہ جائے تو قانون پر عمل کون کرے گا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کوئی انسان دھوکہ نہیں کھانا چاہتا، لیکن اس عقیدے میں لوگ دھوکے میں مبتلا ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور اللہ کا فضل یہ یقیناً ایک مومن کے لیے بڑا سہارا ہے، مگر کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل کے لیے کوششیں کرتے رہیں لیکن کوتاہیاں ہوتی رہیں، مگر جان بوجھ کر سرکشی یا نافرمانی کی راہ اختیار نہ کی۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ رک کر دعا کیجئے پروردگار ہمیں جب تک اس زمین پر رکھنا عزت کے ساتھ رکھنا، اور جب اس زمین کے اندر لے کر جانا عزت کے ساتھ لے کر جانا۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں،
جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رات کو دن میں پرونا اور دن کو رات میں، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ غم کے بعد خوشی، خوشی کے بعد غم، وہ رب ہے، وہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ محبوب کا دشمن محبوب نہیں ہو سکتا، دوست کا دشمن دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل پائے گا۔ یہاں تو چھپا لیں گے، وہاں کیسے چھپائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز نیکیاں سمیٹنے والا بنا دے۔ آج نیکیاں کریں گے تو اس روز پائیں گے۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ ہمیں علم نہیں بچائے گا، اللہ کا ڈر بچائے گا۔ اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما۔ ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، قانون سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو۔ میرا ڈر تمہیں یہاں دنیا میں بھی صراط مستقیم پر رکھے گا، اور آخرت میں بھی جزا جو ہے وہ اسی ذریعے سے مل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ ہم بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کیسی محبت ہے؟ محبت تو دلیل مانگتی ہے، ثبوت مانگتی ہے۔ محبت تو ایسی چیز ہے جو ہر دوسری چیز سے بیگانہ کر دیتی ہے، اور محبت تو ایک ایسا چھپا ہوا جذبہ ہے کہ جو ہے، نہیں ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو علامتوں سے پتا چلے گا، اس کی کچھ نشانیاں ہوں گی۔ اللہ سے محبت ہے یا نہیں، کتنی ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا، جتنا جتنا آپ کے طریقے پر چلا، اتنی اس کو رب سے محبت ہے۔ آگ ہو اور اس کی حرارت نہ ہو، برف ہو اور اس کی ٹھنڈک نہ ہو، اللہ سے محبت ہو اور نبی کی اطاعت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ نبی کی اطاعت ہوگی تو رب کا پیار ملے گا۔ عربی شعر کا ایک ترجمہ ہے کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہوتا۔ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنا دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حرمت شراب کی اطلاع ملنے کے بعد نہ تو کسی نے اس کے بارے میں سوال کیا، نہ تکرار کی۔ یہ ہے نبی کی اطاعت کہ جس چیز کے بارے میں آپ کا حکم پتہ چل جائے، پھر نہ سوال کریں اور نہ تکرار کریں۔ اللہ ہمیں آپ کی اطاعت کرنے والا بنا دے اور اللہ اس کے ذریعے سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اللہ نے آدم اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں حضرت مریم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت مریم جو کہ پیغمبر نہیں تھیں لیکن پیغمبر کی ماں تھیں، اور اتنی باحیا اور با کردار اور پاکیزہ اور صالح فطرت بچی ہیں، اور ان کی ماں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ صالحیت اولاد کی کب شروع ہوتی ہے؟ ماؤں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ بیوہ تھیں اور حاملہ تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کو اپنی اولاد سے کتنی امیدیں ہوتی ہیں، اولاد ہو پھر وہ بڑی ہو، ہمارے کام آئے، ہماری خدمت کرے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ تیرے کام کے لیے وقف ہو، تیرے دین کی خدمت کرے۔ اللہ ہمیں ایسا جذبہ دے دے۔ ارادے تو باندھے، نیتیں تو کریں۔ امام بخاری کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے نظر مانی تھی، اللہ اس اولاد کو میں حدیث نبوی کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور پھر پیدا ہوئے امام بخاری تو نابینا تھے، تڑپ کر اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور جو اخلاص سے دعا مانگی تو دیکھیں اللہ نے واقعی ان سے وہ کام لے لیا جو والدہ کی تمنا تھی، جو ان کی چاہت اور دعائیں تھیں۔ اور اسی طرح حضرت مریم کی والدہ ہیں، کتنی محبت ہے اور کتنے اخلاص سے اپنے بڑھاپے کی فکر نہیں ہے کہ اللہ بیٹا دے جو میرا بڑھاپے کا سہارا ہو، فکر ہے تو تیرے دین کی فکر ہے کہ تیرے دین کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ پریشان ہو گئی ہوں کہ ہائے اب بچی ہو گئی، اس کے جہیز کا کیا بنے گا، اس کی قسمت کی فکر لگ گئی ہو۔ نہیں، فکر تھی تو اس بات کی کہ جو دین کی خدمت کی نیت کی ہے، جو نیکی کی نیت کی ہے، اس کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی جیسے کام کر ہی نہیں سکتا۔ جو کام اللہ نے ایک عورت سے لینا تھا وہ مرد کر ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی کہ یہ لڑکی لڑکے سے بدرجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آپ یہاں پر پھر سوچئے کیسی پیاری دعا ہے حضرت مریم کی والدہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ صرف اپنی اولاد کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، اور کتنی خوبصورت دعا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ہمیں ماں کے پیٹ سے ویکسین کی فکر ہوتی ہے، اس دعا کی فکر کیجئے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی انجیکشن کی فکر لگ جاتی ہے، لیکن ہمیں شیطان سے بچانے کی فکر لگ جانی چاہیے۔ ولادت کے وقت اس دعا کو مانگا جانا چاہیے۔ یہ دعا ولادت کے وقت مانگنے سے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ نے اس مس سے شیطان سے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو محفوظ رکھا۔ تو یہ دعا ولادت کے وقت کی دعا ہے، یاد بھی کر لیجئے اپنے لیے، اپنی بہوؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ جب ایسا وقت آئے تو اس وقت یہ دعا کیجئے اور یہ تمنا کیجئے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو شیطان کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا۔ اچھی نیت تھی، اخلاص کے ساتھ تڑپ کر رب سے دعا مانگی تھی تو رب نے اس دعا کو قبول کر لیا، بہترین اس کی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اچھا یہاں رزق کا تذکرہ ہے، وجد عندها رزقا، کہ حضرت زکریا اس کے پاس رزق پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام ہے، رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کی سمجھ، صالحیت کا مل جانا، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اور حضرت زکریا یقیناً صرف ان کے کھانے پینے کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے ہوں گے، بے موسمی پھلوں سے متاثر نہیں ہوتے ہوں گے۔ حضرت مریم
مریم کی صالحیت سے متاثر ہوتے ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ کا ارشاد ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. مومن کا منتہا نظر صرف کھانا پینا اور روٹی نہیں ہوتا بلکہ وہ قانون ہوتا ہے، وہ دین اور شریعت جو رب کی طرف سے آتی ہے، وہ اللہ کا رزق ہے. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر بھی صالح فطرت لڑکی پر رشک کرتے ہیں. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. حضرت زکریا یہاں اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگتے ہیں، صالح اولاد کی دعا مانگتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اولاد کی دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے. اور دوسرا ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ حضرت مریم اتنی پاکیزہ ہیں، اتنی عبادت گزار ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بے موسمی پھل بھی دے رہے ہیں، اور یہ بھی ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کسی کی کوئی بھی نعمت دیکھیں تو حسد کرنے کی بجائے اللہ سے مانگیں. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اسباب تو بندوں کے لیے ہیں، اللہ تو مسبب الاسباب ہے. بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، بیوی کے بانجھ پن کے باوجود اولاد دے سکتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا. اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضبط نفس ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں سے شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے. تو یہاں حضرت زکریا کا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز میں اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. ہمارے اسلاف دعائیں اور فریادیں نماز میں کیا کرتے تھے، اور جب لوٹتے تھے تو دامن بھر کر لوٹتے تھے. ہم نماز ماری باندھی پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد بھی بعض اوقات دعا کی توفیق نہیں ہوتی اور فوراً مصلی لپیٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. رب سے مانگنے کا بہترین وقت نماز ہے. سجدے میں پڑھ کر رب سے مانگے، اور اگر کوئی وقت ایسا ہو تہجد کا وقت ہو تو اور بھی بہترین وقت ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دوران میں اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے تو اللہ کی یاد کو اپنا لیں، اور کم بولنا اللہ سے تعلق جوڑنے میں مدد دیتا ہے. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی. آپ یہاں دیکھیں پاکیزہ ماحول پاکیزہ تربیت میں کتنا معاون ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. عورتیں بھی دین کی خدمت کا کام کر سکتی ہیں، اور بہرحال سب سے بڑی خدمت جو عورت دین کی کر سکتی ہے وہ اولاد کی صحیح تربیت. صالح اولاد اس معاشرے کو دے جائے تو اس سے بڑی خدمت اور کیا ہوگی. اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. اب یہاں عیسائیوں کا عقیدہ بھی درست کیا جا رہا ہے کہ وہ خاتون جو خود رب کے آگے سجدے کرنے والی ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے. اور حضرت مریم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کی ماں نے اللہ کی عبادت کے لیے انہیں وقف کرنے کی نیت کر لی تھی. تو جو پیدائش سے پہلے سے عبادت کے لیے وقف ہے تو وہ رب کیسے ہو سکتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا. آپ دیکھیں والدین کی نیکیاں اولاد کے کام آتی ہیں. ایک بچی جو یتیم ہے جس کا کوئی کفیل نہیں ہے، اتنے کفیل ہے کہ قرآن
سازی کرنی پڑ رہی ہے تو بس اللہ کے دین کی خدمت کی نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ راہیں کھولتا ہے اور اللہ اولادوں کے لیے بھی راہیں آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا نام مسیح کیوں ہے؟ دو اس کے مطلب بتائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جب چھوتے تھے کسی بیمار کو اللہ کے حکم سے وہ درست ہو جاتا تھا، مردے کو چھوتے تھے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، اور یہ بھی کہ جب ان کو نبوت ملی تو اس کے بعد انہوں نے سارا اپنی عمر جو تھی وہ سیاحت میں گزاری، دین کی تبلیغ اور اشاعت میں گھومتے پھرتے گزاری، تو ان دو حوالوں سے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ تصحیح کر رہے ہیں عقیدے کی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ تھوڑا سا رک کے یہ سوچئے کہ گہوارے میں کلام کرنا تو ایک معجزہ ہے، لیکن بڑی عمر کو پہنچ کر کلام کرنا یہ کون سا معجزہ ہے؟ تو اس میں اشارہ ہے کہ 33 برس کی عمر میں اٹھائے جانے کے بعد وہ دوبارہ ان کا ظہور ہوگا اور وہ لوگوں سے کلام کریں گے، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، یعنی باوجود اس کے کہ کسی مرد نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ دیکھیں اللہ کبھی مانگے سے دیتا ہے اور کبھی بن مانگے سے دیتا ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے۔ تھوڑا سا ٹھہر کر ہم یہ ذکر کر لیں کہ اللہ نے ہر نبی کو ان کے زمانے کے حال کے مطابق معجزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا بہت زور تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا اور ید بیضا جیسا معجزہ عطا کیا جس کے آگے جادوگر جو ہیں وہ ششدر رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں طب کا، میڈیکل کا اور سائنس کا بڑا زور تھا، اور جب حضرت عیسیٰ کے معجزے اللہ نے جو ان کو عطا کیے وہ بھی طب اور سائنس سے متعلق تھے، اور ان کے آگے بڑے بڑے حکیم اور سائنسدان حیرت زدہ رہ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت اور شاعری اس کا بڑا زور تھا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن، جس کے پائے کا کوئی فصیح و بلیغ کلام دنیا میں نہ لا سکا، اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا۔ اور حضرت عیسیٰ کی تو ساری ہی زندگی معجزے ہی معجزے، پیدائش سے لے کر گہوارے میں کلام کرنا اور پھر یہ سارے معجزے جو اس آیت میں ذکر ہیں اور پھر زندہ اٹھایا جانا، یہ ساری ہی زندگی معجزوں سے عبارت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، یعنی حضرت عیسیٰ خود خدا نہیں ہے معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ کا رب بھی اللہ ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کر لی، ہمارا نام گواہ
گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کہ پیغمبر بھی دین کے غلبے کے لیے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے دین کا پیغام ہر دل تک پہنچانا اور دلوں میں اتار دینا، زندگیوں کو بدلنا اور ایک تحریک کا برپا کر دینا، اور پھر انقلاب کے ذریعے سے لادینیت کا خاتمہ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ ایسا کام ہے جو کوئی فرد تنہا نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہتا وہ رب جو بن باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اپنی قدرت سے پورے دین کو پوری دنیا پر غالب کر سکتا ہے، لیکن یہ اعزاز ہے جو وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور ہم اپنی تصحیح کر لیں، ہمارے دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ نیتیں کر لیجئے، اپنے لیے بھی ارادے باندھ لیجئے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کر لیجئے کہ پروردگار تو ہمارا نام بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پروردگار تو ہم سے اپنی دین کی خدمت کا کام لے لے، ہماری اولادوں سے اپنی دین کی خدمت کا کام لے لے۔ کتنا بڑا ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ انصار اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے نبی کے مددگار ہیں، کہا وہ میرے مددگار ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو کسی کو مل جائے۔ پروردگار تو یہ اعزاز ہمیں عطا کر دے۔ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ پروردگار تو ہمیں بھی ہدایت کی، صالحیت کی، دین کے غلبے کی تڑپ دے دے اور اوروں کو بھی یہ تڑپ دینے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا۔ رک کر سوچئے کہ جب لوگ کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے تو اللہ وہ نعمت واپس لے لیا کرتے ہیں۔ ہم بھی سوچیں آج کے حالات میں کہ ہم نے اللہ تیرے دین کی قدر نہ کی، وہ وسائل، وہ نعمتیں، وہ صلاحیتیں جو تو نے ہمیں عطا کی تھیں، ہم ان کی قدر نہ کر سکے، وہ مسجدوں کی باجماعت نمازیں ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ پروردگار ہمیں تو قدر کرنے والا بنا دے۔ یا ربی اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، یا اللہ تو ہمیں واپس ہماری وہ نعمتیں لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا۔ اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یعنی حضرت آدم بھی بشر تھے اور حضرت عیسیٰ بھی بشر، حضرت آدم بھی بن باپ کے تھے اور حضرت عیسیٰ بھی بن باپ کے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے سفید مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ ان کے ایک طرف جبرائیل ہوں گے اور دوسری طرف میکائیل،
اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا، اور آپ دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کی امداد فرمائیں گے، اور آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے، اور آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور بعد ازاں آپ اپنی طبعی موت مریں گے، اور اس دوران آپ یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ یہاں ایک یہودی موجود ہے۔ اب آگے آیات ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یہ اس میں حکمت کا نقطہ ہے، اختلاف سے بات کو شروع نہ کیجئے، اس بات سے دعوت کا آغاز کرے جو دوسرے کو اپیل کرے، دوسرے کو آپ سے قریب کرے تاکہ وہ آپ کی بات کو سنے اور سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ حضرت عدی بن حاتم جو کہ ایک عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے وہ جس حلال چیز کو چاہتے حرام کر دیتے اور جس حرام کو چاہتے حلال کر دیتے، اور تم ان کے ہر حکم کی پیروی کرتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں ایسا تو ہم کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا ذاک، یعنی یہی تو ہے، یہی تو رب بنانا ہے کہ جس کے قانون کو آپ اتھارٹی مانے، کہ جو وہ کہہ دیں وہ حلال ہے، جو وہ کہہ دیں وہ حرام ہے، جو وہ کہیں کر لیا جائے، جس سے وہ منع کرے اس سے باز آ جایا جائے۔ تو یہ اتھارٹی تو صرف اللہ کی ہے، اور اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو یہ اختیار دے دیا جائے تو یہ اس کو رب بنانا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اور ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ واللہ ولی المؤمنین، سب اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے کہ ولایت یا اللہ کا دوست ہونا، یہ آپشن تمام مومنوں کے لیے کھلی ہے۔ جو بھی ایمان رکھتا ہو وہ اللہ کا دوست ہے۔ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے نسبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مشرکین بھی حضرت ابراہیم سے نسبت کا دعویٰ کرتے تھے، یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کیسا کردار تھا حضرت ابراہیم کا۔ کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ دنیا ہم سے تعلق پر فخر کرے جیسے حضرت ابراہیم سے نسبت پر فخر کیا کرتے تھے لوگ؟ آج بھی لوگ ان کو ریگارڈ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ سچی نسبت جو ہے وہ رشتہ داری سے نہیں ملتی، نہ نسب سے ملتی ہے، نہ وطن سے ملتی ہے۔ اصل نسبت کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حنیفا مسلمہ، مسلم یکسو تھا، وہ ادھر ادھر لڑکنے والا نہیں تھا، وہ کبھی اللہ کی مرضی اور کبھی بندوں کی مرضی اور کبھی اپنی مرضی نہیں، وہ مسلم یکسو تھا۔ جس طرح سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے نا، کہ جیسے جیسے سورج جو ہے وہ چلتا جاتا ہے اس طرح سے سورج مکھی کا رخ بھی بدلتا جاتا ہے، سورج ہی کی ڈائریکشن میں ہوتا جاتا ہے۔ تو بس یہی چیز مسلم یکسو، حنیفیت، کہ جیسے اللہ کا حکم میں ویسی بن جاؤں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے۔
حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے۔ جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ وہ انہیں راہ راست سے ہٹانا چاہ رہے تھے اور وہ دراصل اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے تھے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ سوال کا انداز ہے تاکہ سوچنے پر مجبور ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اچھا، یہ تو تھا یہودیوں کا طریقہ اور ان کا پلان۔ کیا پلان تھا کہ ہم میں سے کوئی دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آئے اور شام کو انکار کر دے اور ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ہم نے تو ان کا دین اختیار کیا تھا اور دیکھ لیا۔ یہ لوگ ٹھیک نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی حربہ ہے۔ کسی کو اگر بھگانا ہو تو کہہ دے کہ ہم نے تو یہ گروپ جوائن کیا تھا اور پھر چھوڑ دیا، تاکہ لوگوں کے دل میں شک ڈل جائے کہ ہائی انہوں نے کیوں چھوڑا۔ یہ چیز بہرحال مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی عمل لوگوں کو دین سے دور کرنے کا باعث تو نہیں بن رہا۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ دین اور شریعت کسی کی میراث نہیں ہے، حق کسی خاص گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، جو اس کے دین کو سمجھنا چاہے، اس پر چلنا چاہے اور اس کا کام کرنا چاہے، اللہ اسے چن لیتا ہے۔ اللہ وسیع النظر ہے اور وہ سب کو جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ یہاں رک کر اپنا نام لے کر دعا کیجئے کہ اللہ تو ہمیں چن لے، اللہ تو مجھے اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، اللہ تو میری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، اللہ ہمارے زوج کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ انسانوں کے پاس لمیٹڈ ہے مگر اللہ کے پاس ان لمیٹڈ ہے۔ اس رب سے جڑ جائیں، اس رب سے مانگے، وہ دینے والا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا۔ آپ یہاں رک کر سوچیں، اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کی خوبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں اپنا رویہ دیکھوں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں جو لوگ پسند نہیں ہوتے اس میں ہزار خوبیاں بھی ہوں تو ہم نہیں مانتے، اور جو پسند ہوتے ہیں اس میں ہزار خامیاں بھی ہوں تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایسا نہ کریں۔ جس کے اندر خوبی ہو، وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ دوست ہو یا دشمن ہو، اس کی خوبی کو تسلیم کیجئے، اور اگر کوئی خرابی ہے وہ اپنا ہے یا پرایا ہے، اس خرابی کو بھی تسلیم کر لیجئے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ تو یہودیوں کا معاملہ ہے۔ وہ کیا سمجھتے تھے کہ جو ہمارے دین کے لوگ نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، ان کے ساتھ جھوٹ بولیں، انہیں دھوکہ دیں، ان کی امانتوں میں خیانت کریں، ان کے ساتھ زیادتی کریں، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ لیکن نہیں، یہ ہمارا دین ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کافر کو دھوکہ دیں یا اس کے ساتھ جھوٹ بولیں یا اس کے ساتھ زیادتی کریں یا اس کی امانتوں میں خیانت کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔
آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے، اللہ ہمیں اپنی پسند کا بنا لے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، پروردگار تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ کہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ کتاب تک عوام کی رسائی ہی نہیں تھی، جو ان کے یہودیوں کے عالم کہہ دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس کو مان لے، اور جس کو وہ حرام کہہ دیں اس کو وہ حرام مان لے۔ تو کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہے کہ ہم نہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہوں، نہ حدیث کا علم سیکھتے ہوں، بس جو لوگ کہہ دیں ہم، جس کو وہ صحیح کہہ دیں اس کو ہم صحیح کہہ دیں، جس کو وہ غلط کہہ دیں اس کو ہم غلط کہہ دیں۔ قرآن سیکھیے، حدیث سیکھیے، جانیے، ایسا نہ ہو کوئی آپ کو گمراہ کر دے، اللہ نہ کرے۔ ہم بڑے دنیا کے معاملات میں ہوشیار بنتے ہیں، دین کے معاملے میں دھوکہ کھانے والے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو۔ اللہ والا لوگوں کو اللہ سے جوڑے گا، اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا، اللہ کا خوف دل میں بٹھائے گا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو، وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر، اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرما برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ ہرگز طریقہ قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے۔ وہ چیز دین سے ہٹ کر جو کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے
اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے۔ اس حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کتنا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ اپنے بندوں کی ہر موقع پر، جب بھی وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی پلٹ آئیں، اللہ اسے اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے کہ توبہ اسی زندگی کی قابل قبول ہے۔ نہ جرمانہ، نہ چلان، نہ اللہ شرمندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا لیتا ہے۔ اللہ تو ایسے بھی توبہ قبول کرتا ہے کہ زمین کو بھلا دیتا ہے، فرشتوں کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے سوا اس کا کوئی شاہد نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ جب اسے اس کا ایک ایک گناہ قیامت کے دن یاد دلائیں گے اور پھر اپنے بندے سے کہیں گے، جب اسے معاف کرنا چاہیں گے کہ میں نے ان سارے گناہوں کے بدلے تمہیں نیکیاں دے دیں، اور وہ بندہ ایک دم سے کہے گا فلاں میرا گناہ تو پروردگار، اس کا وہ اپنے ان گناہوں کا بھی ذکر کر دے گا جن کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ بس اللہ نے شرط یہ لگائی ہے کہ توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو۔ اللہ ہمیں توبہ کرنے والا اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ، ایمان لانے کے بعد نماز چھوڑ دینا، پردہ چھوڑ دینا، ہر وہ چیز پسند ہے جو کفر کو زیب دیتی ہے، ان کافر اچھے لگے، ان کا کلچر اچھا لگے، ان کی رسمیں اچھی لگے، ان کا لباس اچھا لگے۔ ایمان لانے کے بعد جھوٹ، ایمان لانے کے بعد کرپشن، ایمان لانے کے بعد دھوکہ، ایمان لانے کے بعد کفر کا رویہ جو اختیار کریں، پھر اللہ ان کو ان کے کفر میں ہی بڑھاتا ہے اور ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھا، سونا، اگر وہ زمین بھر سونا بھی ہو، قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ پروردگار تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب العالمین، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے ان سارے گناہوں سے جو ہم نے تنہائی میں کیے، پروردگار تو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم اپنے ان سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جو ہم نے کسی محفل میں کیے، پروردگار تو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ بھی معاف فرما جنہیں ہم جانتے ہیں لوگ نہیں جانتے، پروردگار جو ہمارے وہ گناہ بھی معاف فرما جنہیں تو جانتا ہے اور ہم بھی نہیں جانتے۔ پروردگار، تیرے بندے بننا چاہتے ہیں تو اپنا بنا لے، تیرا دین سیکھنا چاہتے ہیں تو سکھا دے، پروردگار تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کام کے لیے چن لے۔ یا ربی، ہم بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم سے بہت غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، پروردگار تجھ سے تیری رحمت، تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی عمل کی ایسی پونجی نہیں ہے جو تیری جناب میں پیش کر سکیں، پروردگار تو اپنے فضل سے بخش دے۔ یا رب العالمین، یا اللہ، اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں پروردگار تو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کو یا ارحم الراحمین قیامت کے دن ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ یا ربی، جو اس کام میں تعاون کر رہے ہیں، یا رب العالمین، ان سب کو اس کا صلہ عطا فرما، بہترین اجر عطا فرما۔ جو اس کو پھیلا رہے ہیں یا رب العالمین، جو لوگوں کو پہنچا رہے ہیں یا رب العالمین، تو انہیں بھی اس کا اجر عطا فرما اور ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔